ایک قدیم پارک جہاں جنات کے ایک خاندان کا بسیرا ہے، لیکن اس پارک کی خاموشی میں چھپے ہیں ایسے راز جنہوں نے معصوم ردا کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ جب رات کے اندھیرے میں جھولا خود بخود ہلنے لگتا ہے اور بچوں کی ہنسی گونجتی ہے، کیا یہ بس ایک کہانی ہے یا کچھ زیادہ بھیانک؟ ردا کے کمرے میں ہنسنے کی آوازیں، نامعلوم دوست اور ایک بھوت جو اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا آپ سچائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جانیے ردا کی خوفناک کہانی، جہاں ہر رات ایک نیا بھوت کھیلنے آتا ہے۔ رات 2 بجے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ تو چلیے اب چلتے ہیں اپنی بقیہ سنسنی خیز کہانی کی طرف۔ میرے گھر کے پاس ایک بہت پرانا پارک ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جنات کا ایک خاندان اپنے بچوں سمیت آباد ہے۔ اس کے باوجود لوگ شام کے وقت اپنے بچوں کو گھمانے لانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ پارک میں بچوں کے لیے جھولے بھی لگے ہوئے ہیں، مگر یہ جھولے اس معصوم سی بچی ردا پر بھوت چڑھنے کی وجہ بنے۔ ردا ایک پیاری سی بچی ہے جو ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ پارک آتی ہے۔ اس پارک کے درمیان میں ایک بڑا درخت ہے جو کئی برسوں پرانا ہے۔ اس درخت کا سایہ پارک کے آدھے حصے کو ڈھک دیتا ہے۔ لوگ اس درخت سے دور رہنا پسند کرتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ جنات کا خاندان اسی درخت میں رہتا ہے۔ ردا کے والدین اس علاقے میں حال ہی میں منتقل ہوئے تھے، اس لیے انہیں یہاں کے خوفناک قصے معلوم نہیں تھے۔ درخت پر ایک جھولا بھی لٹکا ہوا تھا جو ہمیشہ خالی رہتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ رات کے 2 بجے کے بعد یہ جھولا اپنے آپ جھولنے لگتا ہے اور بچوں کی کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ ایک رات جب ردا نے اپنے والدین سے پارک جانے کی ضد کی تو وہ اسے لے گئے۔ اس وقت پارک میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ والدین نے ردا کو جھولے پر بٹھایا، مگر انہیں احساس نہیں تھا کہ یہ معمولی جھولا نہیں ہے۔ ردا اپنے والدین کے قریب تھی جب اچانک اس نے ایک بچی کو سفید کپڑوں میں دیکھا جو اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ یہ بچی اس کے جھولے کو دھکیل رہی تھی۔ جیسے ہی ردا کی ماں قریب پہنچی، وہ بچی غائب ہو گئی۔ یہیں سے ردا کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے، جہاں خوف اور پراسراریت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب ردا نے اپنے والدین سے پارک جانے کی ضد کی۔ اس کی معصومیت اور اصرار کے آگے والدین ہار مان گئے اور اسے پارک لے گئے۔ پارک میں پہنچتے ہی ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ چاندنی رات میں ہر چیز ساکت نظر آ رہی تھی، جیسے کوئی خفیہ راز چھپا ہوا ہو۔ ردا کے والدین اسے درخت والے جھولے کی طرف لے گئے۔ جھولا آہستہ آہستہ ہل رہا تھا، مگر اس کے خالی ہونے کے باوجود اس میں جیسے کوئی طاقت تھی۔ ردا خوش ہو کر جھولے پر بیٹھ گئی۔ جیسے اس کے والدین تھوڑی دور ایک بینچ پر بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ جیسے ہی ردا جھولے میں جھولنے لگی، اس نے پیچھے ایک عجیب احساس محسوس کیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک بچی سفید کپڑوں میں کھڑی تھی جو اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بچی ردا کے پیچھے کھڑی ہو کر جھولے کو دھکیل رہی تھی اور ردا ہنستے ہوئے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ردا کی ماں کو یہ منظر دیکھ کر تشویش ہوئی۔ اس کے ذہن میں سوالات گونجنے لگے کہ رات کے اس وقت پارک میں یہ بچی کیسے آئی۔ وہ تیز قدموں سے جھولے کی طرف بڑھی، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچتی ہے، وہ بچی درخت کے پیچھے چلی گئی۔ جب ردا کی ماں وہاں پہنچی تو بچی غائب ہو چکی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ فوراً ردا کو جھولے سے اتار کر گود میں اٹھا کر تیزی سے اپنے شوہر کی طرف بڑھی۔ اس خوفناک رات کی خاموشی نے ان کے دلوں میں ڈر پیدا کر دیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ صرف ایک شروع ہونے والی کہانی کا آغاز ہے۔ جیسے ہی ردا کی ماں اپنے شوہر کے پاس پہنچی، انہوں نے سارا واقعہ بتانے کی کوشش کی، مگر خوف کی شدت نے ان کی آواز کو ہلکا سا کر دیا تھا۔ ردا کے والد نے ان کی آنکھوں میں خوف کا سایہ دیکھا اور فوراً سمجھ گئے کہ کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ ہمیں فوراً یہاں سے جانا چاہیے، انہوں نے کہا اور ردا کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ لوگ بے چینی سے پارک سے باہر نکلنے لگے۔ دلوں میں ایک عجیب سا ڈر چھپا ہوا تھا۔ راستے میں ردا نے اپنی ماں سے پوچھا وہ بچی کون تھی، مگر اس کی ماں خاموش رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہوگا۔ گھر پہنچنے پر ردا کی والدہ نے کوشش کی کہ وہ رات کی پریشانی کو بھول جائیں، لیکن ردا کی آنکھوں میں چمک ابھی بھی موجود تھی۔ وہ تو بس اپنی نئی دوست کے بارے میں سوچ رہی تھی جو ہمیشہ اس کے پیچھے کھڑی رہتی تھی۔ دن گزرتے گئے، لیکن ردا کی ماں کے دل میں وہ لمحہ بیٹھا رہا۔ کچھ دن بعد ردا کے کمرے سے ہنسنے کی اور بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ آوازیں ہر وقت سنی جا سکتی تھیں،
لیکن جب بھی والدین نے کمرے میں جھانکا وہاں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ردا ہمیشہ ایک ہی جواب دیتی تھی، یہ میرے نئے دوست ہیں۔ ردا کی والدہ نے ایک روحانی بابا کو بلانے کا فیصلہ کیا اور یہ سوچا کہ شاید وہ ان کے خوف کی اصل وجہ جان سکیں، مگر کیا یہ سب کچھ صرف ایک کھیل تھا یا کچھ اور ہی؟ یہ سوال ان کے دل میں گونجتا رہا۔ جب بابا گھر پہنچے انہوں نے ردا کو غور سے دیکھا اور پھر والدین سے کہا، اس بچی پر ایک بھوت چڑھ گیا ہے اور یہ اس کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے۔ ردا پر یہ بھوت پاک سے چڑھا تھا اور چونکہ ردا ابھی بچی ہے اس نے اس بھوت کو اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ اب یہ ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ردا کے والدین کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں نمایاں ہو گئی۔ وہ جانتے تھے کہ اب ان کی بیٹی کو اس بھوت سے چھڑانے کے لیے سخت کوششیں کرنی ہوں گی۔ وہ اسے مختلف پیر بابا کے پاس لے گئے، لیکن ہر بار وہی بات سننے کو ملی کہ ردا اس بھوت کی گرفت میں آ چکی ہے۔ آج ردا 12 سال کی ہو گئی ہے اور یہ بات 6 سال پہلے کی ہے۔ پھر بھی ردا اب بھی اپنی گڑیوں سے باتیں کرتی ہے اور اس کے کمرے سے بچوں کی ہنسی اور کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں جو ہمیشہ رات کے 2 بجے کے بعد ہوتی ہیں۔ والدین کا دل ڈرتا ہے کہ کیا ان کی بیٹی کبھی اس بھوت سے آزاد ہو پائے گی۔